جب کسی مقدمے میں FIR درج ہو جاتی ہے اور تفتیش کا مرحلہ شروع ہوتا ہے تو سب سے اہم کردار تفتیشی افسر کا ہوتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تفتیشی افسر اپنی ذمہ داری درست طریقے سے ادا نہ کرے، جانبداری کرے یا مقدمے کو جان بوجھ کر کمزور کرے تو ایک عام شہری کیا کرے؟ یہ سوال بہت اہم ہے، کیونکہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ پولیس کے خلاف کوئی کارروائی ممکن نہیں۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ قانون ہر شہری کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ غیر جانبدار اور شفاف تفتیش کا مطالبہ کرے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ تفتیشی افسر کی ذمہ داری کیا ہے۔ اس کا کام حقیقت تک پہنچنا ہے، نہ کہ کسی ایک فریق کا ساتھ دینا۔ اگر وہ گواہوں کے بیانات قلم بند نہ کرے، شواہد اکٹھے نہ کرے یا جان بوجھ کر تاخیر کرے تو یہ اس کی پیشہ ورانہ ذمہ داری کے خلاف ورزی ہے۔ اگر آپ کو محسوس ہو کہ تفتیش جانبدار ہے تو پہلا قدم یہ ہے کہ مقدمہ تھانے کے سربراہ کو تحریری درخواست دیں۔ درخواست میں واضح کریں کہ کون سی کوتاہی ہو رہی ہے، زبانی شکایت پر انحصار نہ کریں، تحریری شکایت دیں تاکہ ریکارڈ موجود ہو۔ اگر تھانے کی سطح پر مسئلہ حل نہ ہو تو اگلا مرحلہ متعلقہ سرکل افسر یا DSP سے رجوع کرنا ہے۔ قانون کے تحت اعلیٰ افسر کو اختیار ہے کہ وہ تفتیش تبدیل کر دے یا نیا تفتیشی افسر مقرر کرے۔ اگر اس کے باوجود بھی شنوائی نہ ہو تو شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مجسٹریٹ یا عدالت سے رجوع کرے۔ عدالت یہ حکم دے سکتی ہے کہ تفتیش غیر جانبدار طریقے سے کی جائے یا کسی اور افسر کے سپرد کر دی جائے۔ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ شکایت ہمیشہ حقائق کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ محض اس وجہ سے کہ تفتیش آپ کے حق میں نہیں جا رہی، یہ جانبداری نہیں کہلاتی۔ اصل سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا تفتیش قانون کے مطابق ہو رہی ہے یا نہیں۔ عدالتیں اس بات کو بہت سنجیدگی سے لیتی ہیں کہ کسی بھی مقدمے کی تفتیش شفاف ہو۔ اگر تفتیش میں بدنیتی ثابت ہو جائے تو نہ صرف تفتیش تبدیل ہو سکتی ہے بلکہ متعلقہ افسر کے خلاف محکمانہ کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے شہری کو چاہیے کہ صبر، ثبوت اور تحریری ریکارڈ کے ساتھ آگے بڑھے، جذباتی رد عمل کی بجائے قانونی راستہ اختیار کرے، کیونکہ قانون کا راستہ سست ضرور ہو سکتا ہے مگر مؤثر ضرور ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے واضح کیا کہ اگر تفتیشی افسر جانبداری کرے تو شہری کے پاس کون کون سے قانونی راستے موجود ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ عدالت میں چالان جمع ہونے کے بعد مقدمہ کن مراحل سے گزرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ معلومات فائدہ مند لگیں تو ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، لائک کریں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ آپ کو کس قسم کی قانونی رہنمائی زیادہ درکار ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ قانونی آگاہی کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔